یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس قوم کا زوال کیسے آیا؟ جو جیوگرافی اور تاریخ کے لوگ بتاتے ہیں کہ رومن لوگ جو تھے عیسائی تھے، چونکہ یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرست ہو گئی، بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جگہ جگہ یہاں بتوں کے آثار موجود ہیں، مکان ہیں مکین نہیں ہے، پہاڑ تراش کر غار بنائے گئے ہیں، اور ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے مگر عبرت کی نگاہ سے۔ اے مقامات عبرتا، اے مقامات عبرتا، اے مقامات عبرتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، آج ہمارا اردن میں آخری دن ہے۔ کل ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم وقت پر بحر میت پہنچ جائیں، لیکن رات ہو گئی تھی اور ظاہر رات میں ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی، تو فجر کے بعد نکلے ہیں۔ آج 2 بڑی زبردست مقام، ایک تو بحر میت ہے جس کو ہم زیارت تو نہیں کہہ سکتے، عبرت کا مقام ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اسے ریکارڈ کریں گے، وہاں سے کچھ آپ کو میسج دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اردن آنے کا جو ہمارا پلان بنا یا زیادہ ذہن بنا، وہ اس زیارت کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد بنا۔ ایمان تازہ ہو گیا اس کے بارے میں سن کر۔ ایسی کون سی زیارت ہے؟ واقعی ایسی زیارت دنیا میں کہیں اور ہم نے نہیں دیکھی، اور ایسا یعنی وہ بھی ایک عجوبہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر ایمان تازہ آپ کا بھی ہو جائے گا، ہمارا بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ راستے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کا دن ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے، دعا کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو، اور جن نیتوں کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچ کر آج کا دن بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلام بھائی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کنٹینیو نیچے ہی اترتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سطح سمندر سے سینکڑوں فٹ نیچے جا رہے ہیں۔ یہ شاید دنیا میں جو یار بتانے والے بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے نیچے سطح سمندر سے نیچے جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین کا یہ حصہ جو ہے باقاعدہ نکال لیا گیا ہے۔ چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اور بیچ میں ایک کھائی نما جگہ نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ وہاں جا کر آپ کو بتائیں۔ کنٹینیو گاڑی نیچے اترتی جا رہی ہے، ہمارے کانوں پر پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ جب آپ سطح سمندر سے نیچے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پانی کے اندر جائیں تو اور کانوں پر پریشر بڑھتا ہے۔ اس وقت پریشر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہم سطح سمندر سے نیچے کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مقامات ہیں جو سطح سمندر سے بہت اونچائی کے مقام پر ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ یہ جگہ سطح سمندر سے نیچے اور سینکڑوں فٹ نیچے ہے۔ کنٹینیو ہماری گاڑی اترتی ہی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گاڑی نیچے ہی کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بحر میت، ڈیڈ سی، یہ بحر میت کیوں ہے؟ یہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہے۔ اس جگہ پر دن کے اوقات میں بلکہ کسی بھی اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی جگہ ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں بڑا ہی دردناک معاملہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور پھر عبرت حاصل کریں
اور ایک بڑا اہم میسج ہم یہاں سے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب آیا تو کیوں آیا، آپ کو قریب جا کر بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہ سارا علاقہ دیکھ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 فٹ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے، یعنی 1300 فٹس نیچے ہونا۔ اس وقت ہمارے کانوں پر بھی پریشر پڑ رہا ہے، کیونکہ جب سطح سمندر سے آپ نیچے ہوتے ہیں تو یقیناً ہوا کا دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے کانوں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کے اندر جب جائیں تو کانوں پر جو پریشر پڑتا ہے، تو 1300 فٹ نیچے ہم اس وقت سطح سمندر پہ، اور یہ 1300 فٹ نیچے کیسے ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بحر میت جو ہے یہ پانی یہ کسی سمندر سے ٹچ نہیں ہوتا۔ آپ اس میپ کو دیکھیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں یہ پانی ہے، تو یہ کہاں سے پانی آیا؟ کسی سمندر سے یہ ٹچ نہیں ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، جو سمجھ آتا ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں تقریباً 45 کلومیٹر لمبے ایریا پر یہ سمندر موجود ہے، اور یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ایک تو عبرت کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پر بدقسمتی سے ایک تو ویسے ہی یہاں پر عذاب نازل ہوا، اور مزید یہاں پر بے حیائی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر ناظرین کو یہ نہیں کہوں گا آپ یہاں آئیں، ہم اسی لیے فجر کے فوراً بعد آ گئے تاکہ یہاں کوئی نہ ہو، اور ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ ناظرین کو دیں۔ تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پانی کے اندر اور کیا عجیب و غریب باتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بحر میت، ڈیڈ سی، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں یہ وہی علاقہ ہے جس کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دو ملکوں کو آپس میں ڈائیورٹ بھی کرتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے۔ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ مقبوضہ فلسطین کے پہاڑ ہیں، جی ہاں، جس ملک میں ہمارا بیت المقدس واقع ہے۔ اور یہ اس طرف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے حبرون شہر کو، جو مقبوضہ فلسطین میں ہے اور بہت قریب ہے یہاں سے، اسے الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس شہر کے اندر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی وہیں دفن ہوئے۔ سیدنا اسحاق اور یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی ازواج کی بھی تدفین وہیں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مصر سے بعد میں ان کی جو لاش مبارک کو یہاں لا کر تدفین کی گئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ علاقہ بھی پہلے اردن کا حصہ تھا، مگر اب وہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اور یہاں سے بہت قریب پیپٹزما، جس کو اردو میں بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے، پیپٹزم سائٹ بھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق اپنے حواریوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ تو گویا یہ انبیاء کا علاقہ ہے، اور اس ایریا میں شہر صدوم جسے کہتے ہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں موجود ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، جیوگرافی کے لوگ بتاتے ہیں، تقریباً 1200 اپروکسیمیٹلی 1200 فٹ یہ جگہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ اور جس پانی کو بحر میت کہا جاتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، 45 کلومیٹر لمبا یہ سمندر ہے، یہ کسی اور سمندر سے اٹیچ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، یہاں کوئی آبی لائف نہیں ہے، کوئی آبی زندگی نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی مچھلی نہیں ہے، بلکہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا کوئی جانور۔ یہاں تک کہ اس پانی کو دنیا کا نمکین ترین پانی کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب پانی ہے، جس کو آپ آئلی کہیں۔ اس پانی کے اندر بڑی چکناہٹ سی ہے، اور اسی بنا پر اس میں کوئی شخص ڈوب بھی نہیں سکتا۔ یہاں آ کر کوئی لیٹ جائے تو وہ پانی کے اوپر ہی رہے گا۔ اور اب آتے ہیں اس کے، یہ تو ہے وہ تاریخی حقائق، اور دنیا جس کی وجہ سے اس کو ایک عجوبہ سمجھتی ہے، لیکن جو قرآن پاک کی قرآن پاک کی آیات، اس کی تفاسیر سے ہمیں اس علاقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میں اس بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کیوں یہاں آئے ہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ سیریل جو ہے کنٹینیو ہم مقامات مقدسہ کے نام سے پیش کرتے ہیں، لیکن آج اس مقام کو مقامات مقدسہ یوں نہیں کہہ سکیں گے۔ یقیناً یہاں انبیاء علیہ السلام کے قدم تشریف لائے ہیں، اس وجہ پر تو یقیناً یہ مقام مقدس بنتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ایک عذاب نازل ہوا، اور ایک بڑی عجیب بات ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتائی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا۔ تفصیل میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس پانی میں جو آئلی پن ہے،
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی. آسمان کی طرف اٹھا کے جب انہیں سزا کے طور پر پھینکا گیا تو یہاں غرق ہوئی. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ افراد تھے. تو یہ انہی کی ہڈیاں ہیں، انہی کی ہڈیوں کا ملغوبہ کہہ لیں، مکسچر کہہ لیں، جس کی بنا پر یہ پانی جو ہے وہ اتنا گاڑھا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے، لیکن یہ بات یہاں بتائی گئی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے قرآن مجید کی طرف، اور اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی عبرتناک رسالہ ہے جس میں بہت سارے میسیجز ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں. اسی رسالے سے مدد لوں گا اور آپ کو اس قوم کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بالخصوص گزارش کروں گا میرے ینگسٹر، نوجوان اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، گھر کے افراد اگر اس وقت موجود ہیں، سب بیٹھ جائیں، تسلی سے سنیں، عبرت کی نگاہ سے سنیں، عبرت کے کانوں سے سنیں، ہو سکے تو آنسو بہاتے ہوئے سنیں. اور پھر ہم نے اپنے حال پر آج غور کرنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں. آپ صدوم کے نبی تھے، اور آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہی ہم نے کہا کہ اس پہاڑ کے اس طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اس علاقے کو الخلیل کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کی نسبت سے، اور آپ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو صدوم والوں کی طرف بھیج دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے سنا. یہ جو قوم تھی، اس قوم میں ایک بڑی عجیب و غریب بیماری تھی، بڑی عجیب و غریب برائی تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قوم مردوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتی. ہم جنس پرستی جسے کہا جاتا ہے، آج کی ترقی یافتہ دور میں جسے گیز کہا جاتا ہے. یاد رہے، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی. وہ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑا سمجھایا. قرآن مجید فرقان حمید پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت کو اس بے حیا قوم نے سن کر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے بڑا بے باکانہ جواب دیا. اس جواب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اعراف آیت نمبر 82 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر
حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت سے کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر اس پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت 83 اور 84 میں رب العباد کا ارشاد ہے، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی بڑی عبرتناک ہے کہ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جو بدکاروں کو پسند کرتی تھی، حالانکہ نبی کی زوجہ ہیں، مگر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہائے میری قوم، یہ جملہ نکلنا ہے، اور اس پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو سوچنے والی بات یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی کی رشتہ دار ہو کر بھی اگر مجرمین کے ساتھ ہے تو عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکی۔ یہاں بعض اوقات اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جناب کسی نیک شخص کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان میں بڑے پیر صاحب گزرے ہیں، ہمارے والد صاحب بڑے بزرگ ہیں۔ یاد رہے ہم سب کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا۔ اور ایک اور بات کہ آج لوگ برائی کرتے نہیں مگر برائی کو پسند کرتے ہیں، برائی ہوتی ہے اسے روکتے نہیں ہیں، تماشا دیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑی جوا کھیلتے ہیں، ہم جوا کھیلنے والوں کے ساتھ ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہم برائی کرتے نہیں، ہم بدکاری نہیں کرتے، مگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہم سیکیور ہیں، ہم نشہ نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے دوست شرابی ہوتے ہیں، ذرا سوچیں، برائی کرنے والا بھی اور برائی کو پسند کرنے والا بھی، برائی کو انجوائے کرنے والا بھی، برائی کو جناب اچھا سمجھنے والا بھی، اس کے تماشے میں شریک ہونے والا بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ یہ بڑا ہی عبرتناک منظر ہمیں کچھ سکھا رہا ہے۔ ایک نبی کی بیوی ہو کر عذاب الہی کا جب وہ شکار ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کس حیثیت میں ہیں؟ ہم جناب برے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ہم بدکاروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ہم بے حیا لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، اور ہم کہیں کہ جناب ہم تو نہیں کرتے۔ ارے کہیں جب ان پر عذاب نازل ہوگا، ان پر رب عز و جل کی طرف سے لعنت اترے گی، جب ان پر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا تو کہیں ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ ارے ہمیں تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چاہے ہم نیک نہ ہوں۔ اس کو بالکل
اپوزٹ طریقے سے سمجھیے، میں گناہ گار، نیکیاں نہیں، عبادت نہیں، کوئی اچھے اعمال نہیں، مگر اچھے دوستوں بنا سکتا ہوں، اللہ والوں میں تو بیٹھ سکتا ہوں کہ جب ان پر رحمت نازل ہوگی تو اچھوں کے سنگ ہم پر بھی کچھ قطرے برس جائیں گے۔ مگر ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب اپنی گیدرنگز کو چینج کریں گے؟ کب ہم اپنی محبتوں کو تبدیل کریں گے؟ یعنی ہماری محبتیں بھی برے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کے پرس میں کس کی تصویر ہے؟ آپ نے اپنی گاڑی میں کس کی فوٹوگراف لگائی ہوئی ہے؟ آپ کے بیڈ روم میں کس کے پکچرز لگے ہوئے ہیں؟ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کس سے انسپائر ہیں؟ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ یہ وہ کوسچنز ہیں جو لکھیے اور اس کے آگے جواب لکھیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت، خاص طور پہ ینگسٹرز، کسے فالو کر رہے ہیں، کس کو پسند کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، میں ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے، آپ جسے پسند کرتے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، جس کی پکچرز آپ نے اپنے بیڈ روم میں لگائی ہوئی ہیں، اپنے والیٹ میں رکھی ہوئی ہیں، اپنی کار میں ڈسپلے کی ہوئی ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں میں جناب اس کا دیوانہ، میں اس کو فالو کرتا ہوں، یہ میرا جناب آئیڈیل ہے۔ ایک سوال، جس کو آئیڈیل بنایا، جس کو فالو کرتے ہیں، جس سے انسپائر ہیں، اگر قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے، کیا آپ ایگری ہیں؟ اگر واقعی ایگری ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ نے کسی اللہ والے کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ اور اگر جواب آ رہا ہے کہ نہیں یہ دنیا میں آئیڈیل ہے، میں محشر میں اس کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتا کیونکہ وہ تو غیر مسلم، وہ بدکار، وہ فحاشی والی عورت ہے، یا وہ جناب عجیب و غریب قسم کا گلوکار ہے، اس کو کیسے، اس کے ساتھ محشر میں کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندے کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اب طے مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بروز قیامت اٹھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے۔ توبہ کیجیے آج اور بنائیے ان لوگوں کو آئیڈیل۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیڈ روم میں، اپنے والیٹ میں، اپنی گاڑیوں میں بزرگوں کی تصویریں لگائیں، تصویریں نہیں لگانی، یہ طریقہ درست نہیں، شرعاً جائز نہیں، مگر دل میں محبت، فالوورشپ، پسندیدہ شخصیت، جس سے میں انسپائر ہوں، جس کے فٹ اسٹیپ پر چلنا چاہتا ہوں، جس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت کون سی ہونی چاہیے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عظیم شخصیت کوئی نہیں۔ پیار کرنا ہے تو ان سے کیجئے، فالو کرنا ہے تو انہیں کیجئے، ارے دیوانہ بننا ہے تو ان کا بنیے، قربان ہونا ہے تو ان پر ہو جائیے، انہی کی طریقہ کار پر زندگی گزاریے۔ کیا معلوم یہ نقل کرنا قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ بہرحال موضوع جاری ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اب ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا۔ دیکھیے رب کی قدرت اور عبرت کا نظارہ۔ مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا، یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے، یہاں عذاب کیسے دیں؟ وہ شخص 40 دن تک حرم میں رہا اور 40 دن تک وہ پتھر ہوا میں معلق رہا، ہینگنگ رہا، اور جب وہ شخص مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ عبرت کی جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر رب کا ایسا عذاب نازل ہوا۔ حضرت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، فاحشہ، بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھتی ہے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے، مگر اسے رب عز و جل نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہ فرمایا، کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ بہت عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں، مگر اغلام یعنی بد فعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں، سوائے سور کے، یعنی جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ یعنی ہم جنس پرستی جسے کہا جاتا ہے، یہ فقط ایک جانور ہے دنیا میں جسے پک کہا جاتا ہے، سور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کہ لوگ سور کا نام زبان پر نہیں لاتے اور کہتے ہیں جناب زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خنزیر کا تذکرہ ہمیں مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، تو اچھا نہیں ہے، یقیناً سور کو نفرت ہی کرنی چاہیے، ایسا گندا جانور ہے۔ لڑکوں سے اغلام یعنی یہ بد فعلی حرام قطعی ہے، اور اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ لوتی یعنی اغلام باز مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔
حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہیں۔ ذرا سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کیسا برا فعل ہے۔ آج دنیا میں باقاعدہ اجازتیں دی جا رہی ہیں، کئی حکومتوں نے مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی جائز قرار دے دی، مگر یہ قدرت کے قوانین ہیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج میں غیر مسلموں کی کیا بات کروں، افسردہ دل یوں ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے آج اس گناہ میں مبتلا ہے۔ آج بیرون ملک رہنے والے جو گھر والے مرد اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں، جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس برائی میں مبتلا ہے۔ ذرا سوچیں اس قوم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ عذاب کی جگہ ہے، برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یعنی اگر تھوڑا سا لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، 1100-1200 فٹ یہ جگہ نیچے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے پر کے ذریعے اس قوم کو اٹھایا، یعنی گویا اس جگہ کو کھود دیا، اور یہ 5 لاکھ افراد 45 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ اوپر گیا، اور اب اوپر سے اس کو پلٹ کر نیچے پھینکا گیا، یہ شہر تباہ ہو گیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے پانی نکل آیا ہو، یہ جگہ اسی لیے نیچے ہو کہ اس جگہ کو باقاعدہ کھود کر اوپر لے جایا گیا۔ یہ کہیں کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، یہ ایک لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے۔ ہاں، یہ کتابوں میں ضرور موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر کے ذریعے اس شہر کو باقاعدہ اٹھا لیا اور پھر بہت اوپر لے جا کر پھر الٹ دیا، اور یہ تباہ و برباد قوم ہو گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آخری زمانے میں کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے، اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1 وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور باوجود شہوت سے ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر 2 جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ اور نمبر 3 جو ان کے ساتھ بد فعلی کریں گے۔ ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، آج امرد یعنی ایسا لڑکا جو حسین ہو، اس کے ساتھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی غور کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کو ایک بار پھر چیک کرنا ہوگا۔ کیوں بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اس سے ہاتھ ملانے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اس سے مسکرا کر ملنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اسے اپنے پاس بٹھانے کو جی چاہتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر نیت میں کوئی گڑبڑ ہے تو ہمیں دور ہونا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ صرف اس برے کام ہی کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوتیا کی جو اقسام بیان کی گئی کہ امردوں کی صورتیں دیکھیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنگل میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے، آپ نے پانی سے لے کر اس کی آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرد کی صورت اختیار کر لی، حسین لڑکے کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ مرد اور امرد آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس امرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس کے ساتھ بد فعلی کی، دوسرے دن بھی منہ کالا کیا، ایک نصیحت کرنے والے نے مجھے اللہ عز و جل کا خوف دلایا، میں نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے۔ اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں، اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک ہے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، کر لیجئے توبہ میرے پیارے اسلامی بھائی۔ یہ بہت برا فعل ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی اس برائی میں مبتلا ہے، اس غلط کام میں مبتلا ہے، خدا را توبہ کر لیجئے، رب کی رحمت بڑی ہے۔ ابھی ہم نہیں مرے نا، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا۔
امردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار، بے شک ابتدا میں نیت صاف ہی صحیح. لوگ اپنے منہ بولا بھائی بنا لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نیت صاف ہے، مگر ابتدا میں نیت صاف صحیح، مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی. امرت سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بد نگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے. یہ بھی یاد رہے، اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بد فعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم میں جانے کا حقدار ہے. ایک رسالے کا نام نوٹ کریں، قوم لوط کی تباہ کاریاں. یہ ضرور میرے نوجوان بھائی پڑھیں، گھر والدین پڑھیں، تاکہ اپنے بچوں کو بھی یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. چھوٹے بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ اگر کوئی بڑا لڑکا ہے یا مرد ہے اس کے قریب آ رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی اویئر رہے. اچھے انداز میں اسے بھی سمجھانا ہوگا اور ہمیں پڑھنا ہوگا کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں اس عبرت والی جگہ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اسی نیت سے ہم بہت زیادہ ڈبل مائنڈڈ تھے کہ ہم یہاں آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہاں عذاب نازل ہوا ہے اور لوگ یہاں تفریح منانے آتے ہیں، اور سنا ہے یہاں بڑا بے حیائی کا بازار ہوتا ہے. میں دوبارہ کہوں گا پلیز آپ نے یہاں نہیں آنا. اگر آپ اردن آئیں بھی تو یہاں مزارات بہت شاندار ہیں، ان مزارات پر جائیں. یہاں ہمارا آنے کا مقصد ہم بالکل ارلی ان دا مارننگ آئے، کوئی نہیں ہے یہاں پر، صرف اسی نیت سے آئے تھے کہ اس عجیب و غریب پانی کو بھی آپ کو بتائیں. قدرت کا واقعی یہ ایک نظارہ ہے، لیکن یہاں پر ایک عذاب نازل ہوا. اور میں اس لیے بھی آیا کہ میرے بہت سارے بھائی، بہت سارے مسلمان کہلانے والے، جیلوں میں جانا ہوا اجتماعات وغیرہ کے سلسلے میں، بیرون ملک سفر رہتا ہے، بالخصوص ان دونوں جگہوں پر لوگ اس برائی میں زیادہ مبتلا ہیں. وطن سے دور ہوتے ہیں، گھر سے دور ہوتے ہیں اور اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ جو وطن میں رہنے والے ہیں وہ برائی میں مبتلا نہیں ہیں. یہاں میں یہ بھی میسج دیتا جاؤں گا والدین کے لیے، بچہ بڑا ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، بزنس سیٹ ہو جائے، اس کے بعد شادی کریں گے، ایسا نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، یقیناً ایک میچورٹی کی عمر ہونی چاہیے، مگر اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور ایسی عمر ہو گئی ہے کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، اب تاخیر نہ کیجیے. بعض اوقات شادی میں تاخیر بھی ان بدکاریوں، ان بدفعلیوں کا سبب بنتی ہے. ہو سکے تو اپنی بچی کی شادی بھی جلدی کر دیں جب وہ بالغ ہو جائے، اور لڑکے کی شادی بھی جلدی کر دیں، لیکن یہ عذر نہ بنائیں. یہاں مجھے بہت سارے ایسے نوجوان میسج کرتے ہیں، ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوتی تو ہم ان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ بچ جائیں گے یہ جملہ کہہ کر. اٹ از ناٹ اے ایکسکیوز، یہ عذر نہیں ہے. ماں باپ نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برائی میں مبتلا ہو کر اپنے ماں باپ کو دوش دے دیں. یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خدارہ توبہ کیجئے، روزوں کے ذریعے اپنی ان خواہشات کو دبائیے. احادیث کرام میں ہمیں یہ فارمولہ ملتا ہے. امیر اہل سنت نے اپنے مذاکروں میں سمجھایا ہے. نگاہوں کی حفاظت کیجئے، بد نگاہی بھی کرنی ہے، فلمیں ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، ویب سائٹس کو بھی وزٹ کرنا ہے، اور بندہ کہتا ہے میں کیسے گناہ سے بچوں. اپنی نگاہوں کی حفاظت، پاسداری اپنی کیجئے، اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اور پھر روزے رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے، ایسا گناہ کر چکا ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. اس قوم کو تو عذاب دے دیا گیا، ہم پر عذاب نہیں آ رہا. ذرا سوچیں، یہ قوم نے ایک کبیرہ گناہ کیا، برباد ہو گئی، اس کی داستان باقی نہ رہی، کوئی اس قوم کا بندہ باقی نہیں ہے. آج ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنے کبیرہ گناہ ہیں، کتنے برے افعال ہیں، ہم پر ابھی عذاب نازل نہیں ہو رہا. مگر ایک دن ہے جس دن مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے. کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ کیا اس جواب دینے والے دن کے لیے میں اور آپ تیار ہیں؟ خدارہ اس دن کی تیاری کیجئے، توبہ کیجئے، آنسو بہائیے، گر گڑائیے. میرا رب بڑا کریم ہے، وہ گناہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے. مایوس نہ ہوں اس کی رحمت سے. اگر یہ بری عادت پڑ چکی ہے نا، پہلے تو آج چھوڑ دیں، ابھی چھوڑ دیں. اپنے ہاتھوں سے بھی برائی نہ کریں، بدفعلی بھی نہ کریں، بدکاری بھی نہ کریں، بے حیا لڑکوں سے لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دیں، اور پھر اپنے رب سے توبہ کریں کہ مولا میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں، تو مجھے بچا لے. اور پھر اچھا ماحول اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں بار بار اس طرح کی خوف خدا والی باتیں بتائی جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے، ہماری بری عادتیں چھٹ جائیں گی. خدارہ
اس عادت سے باز آئیے. میڈیکلی بھی بہت ساری بیماریاں بتائی جاتی ہیں وہ اس بنا پر بھی ہوتی ہیں. تو خدارا اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنی قوم کو بھی بچائیے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے, ہماری قوم سے یہ مسلمانوں سے یہ برائی دور ہو جائے, اور یہ عبرت کی جگہ پر ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا نشان نہ بنائے. یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ہو تو رشک والا ہو. لوگ اگر باتیں بھی کریں تو یہ کہیں کہ کیسی شان والی موت ملی, کیسی مبارک موت ملی. کاش ہمیں روزے کے عالم میں, سجدے کی حالت میں, مدینہ منورہ میں, اے کاش شہادت کی موت مل جائے, جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا خاتمہ عبرت والا نہ ہو. لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا مگر دنیا سے گیا تو کیسی عبرت والی حالت میں گیا. کچھ لوگ برائی کرتے کرتے بھی تو دنیا سے جاتے ہیں, گانے سنتے سنتے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے, دنیا سے جا رہے ہیں اور کانوں میں میوزک آ رہی ہے. دنیا سے گئے اور شراب کے عالم میں ہے, دنیا سے گئے اور بدکاری کر رہے ہیں, کسی کلب, کسی کیسینو, کسی سنیما میں مر گئے. موت تو مسجد کی اچھی ہے. تو ایسے کام نہ کیجئے کہ جس کام کے دوران مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ مرتے وقت کہا نہیں جائے گا, ٹائم نہیں ملے گا کہ اب جناب آپ نے جانا ہے جگہ چینج کر لیجئے. تو کیوں نہ میں اپنے کام ہی ایسے کر لوں, اپنی صحبتیں ہی ایسی اختیار کر لوں, اپنا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسی جگہوں پر رکھوں کہ اگر وہی موت آ جائے تو وہ رشک والی اور اچھی موت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبرت والی نہیں رشک والی موت عطا فرمائے, با ایمان موت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج ہم ایک ایسی زیارت پہ جا رہے ہیں, واقعی وہ آؤٹ سٹینڈنگ, بڑی زبردست زیارت ہے. ایک ایسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر آئی ایم شیور, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب اچھی اچھی نیتیں آپ, میں اس وقت ڈائریکٹ تو فیس آپ سے نہیں لے سکتا, لیکن واقعی آپ نے فیس, مدنی فیس دینی چاہیے. مدنی قافلوں اچھا ایک نیت کر لیں, اگر اس زیارت کرنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے, بہت خوشی حاصل ہو, تو پھر شکرانے میں کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. اچھا 12 دن زیادہ ہیں, 3 دن کی نیت سارے اسلام میں نیت کر لیں. ابھی ایک صاحب یہاں آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پانی میں نہیں ڈوب سکتے. یہ پانی ایسا ہے جس میں بندہ کوئی لیٹے تو بھی نہیں ڈوب سکتا. تو ظاہر ہے یہ پانی ہمارے مطلب کا نہیں ہے, ہم ویسے بھی نہیں جاتے. تو وہ صاحب گئے, وہ نہیں ڈوبے, پانی پہ اس طرح لیٹے جیسے اپنے بیڈ روم میں لیٹے. وہ منظر دیکھتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو پانی کے اندر جا رہے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی نہیں ڈوبتا. یہ بات ہم نے آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. اب پیارے اسلام بھائیو, یہ پانی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ بالکل آئلی ہے. جی تو نہیں چاہ رہا اس میں ہاتھ ڈالنے کو, لیکن چونکہ آپ کو بتانا ہے, جی واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مٹی کا تیل جس طرح کا ہوتا ہے, آئلی بالکل پانی ہے, بہت گاڑھا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ نمکین پانی ہے. یہاں باقاعدہ نمک کی جھیلیں بنائی گئی ہیں اور نمک اس کے ذریعے نکالا جاتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی یہ وہی پانی ہے جس میں اس قوم کو غرق کیا گیا. علاقہ بہرحال یہی بتایا جاتا ہے, شہر صدوم, یہ مفسرین نے اس شہر کے بارے میں لکھا, اور یہاں اسی ایریا کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں خیر و عافیت والی زندگی, خیر و عافیت والی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں, عبرت کی جگہ سے نکل رہے ہیں, اب ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں جانے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی خواہش تھی, بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ سفر خیر و عافیت سے فرمائے. اٹ از ڈیفیکلٹ, تھوڑا مشکل سفر ہے. کیوں مشکل ہے, کہاں جا رہے ہیں, کیوں ہم بہت خوش ہیں, کیوں ایکسائٹڈ ہیں, یہ آپ کو راستے میں بتائیں گے. یہ بتا دیتا ہوں, ایک ہینڈ دے دیتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, بہت سارے معجزے ہو چکے جو ہم نہیں دیکھ سکے. شق صدر, شق قمر, سورج کا پلٹنا, درختوں کا پیارے آقا کو سلام کرنا,
صحابہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کو اور ہاتھوں کو جوڑ دینا، آنکھیں باہر آ جائیں، میرے آقا آنکھ کو رکھ کر دعا کرتے، بینائی اور آنکھ واپس آ جاتی۔ ابو ہریرہ کا کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ یاد آتا ہے جس میں 70 صحابہ نے دودھ کا پیالے سے اپنا سیراب کر لیا، میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگلیاں جس سے چشمان رحمت جاری ہو گئے، پنج آب رحمت جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا۔ تو بہت سارے معجزے ہم تو نہیں دیکھ سکے، ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی موجود ہے، ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ سفر تھوڑا طویل ہے، آپ دعا کریں خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو، ہم انشاءاللہ وہاں جا کر آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے اور وہ معجزہ کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، مجھے اپنا عاشق بنایا الہی، مجھے اپنا عاشق بنایا الہی، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لے یہاں چھاؤں ڈھلی ہے، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطن۔ اللہ والوں سے ہے جو